فاطمہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے فاطمہ جی آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کیسے؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. فاطمہ یہ مومنہ آپ وہی ہے والی ابھی تک؟ فاطمہ ہے جو میرے ویڈیوز کے کمنٹ میں ڈھیر سارے کمنٹ دیتی ہیں یا کوئی اور والی ہیں؟ نہیں جی, کچھ دن ہوئے ہیں میں نے آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی میں, لیکن ہاں بات وہ ہو نہیں ٹھیک ہے, پا رہی لیکن تھی. آپ وہی ہیں جو کمنٹس لکھتی ہیں بہت ڈھیر سارے یا کوئی اور والی فاطمہ؟ جی میں نے ساحل بھائی کے چینل پہ کامنٹس دیے ہیں, آپ کی چینل دیکھی ضرور ہے لیکن کامنٹ ابھی تک نہیں کیا. اوکے, کوئی اور فاطمہ. آل رائٹ, فیئر انف. بس یہی پتہ کرنا تھا. نمازیں پڑھتی ہے فاطمہ جی؟ جی نہیں, آج کل نہیں پڑھ رہی, ویسے پڑھتی. کیوں آج کل نہیں پڑھ رہی ہیں؟ اس کا جواب دینا ضروری ہے؟ ہاں جی جی اس کا جواب دینا ضروری ہے. ہاں نا, کیونکہ ایک خاتون جو اللہ کی اتنی عبادت کر رہی تھی, نماز پڑھ رہی تھی, اور وہ 2-3 دن سے اگر نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا کہ کیوں چھوڑ دیا اچانک. نہیں 2-3 دن سے نہیں, کچھ عرصہ ہوا ہے, 1-2 مہینہ ہو گیا نہیں پڑھ رہی میں, ویسے نہیں پڑھ رہی انشاءاللہ. لیکن مطلب ابھی اللہ سے ایمان کم ہو گیا ہے؟ نہیں اللہ وہ دن نہ لے کے میرا ایمان کم ہو. اچھا, اوکے, ایمان کم کوئی نہیں ہوا. میڈیکل پرابلم ہوگا نا سائل, چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں, آگے چلیں. اچھا لیڈیز چلو کوئی مشکل نہیں. آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ ہاں فاطمہ سن جی رہے آیت الکرسی آتی ہے آپ کو؟ جی درود شریف پڑھ کے سنا دوں؟ ہاں درود شریف پڑھ دیجئے, کوئی مشکل نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا, آپ کو جس نے درود سکھایا تھا اس نے محمد ان کر کے سکھایا تھا؟ جی ایسے ہی پڑھتی ہوں میں نماز میں بھی. اچھا چلیے کوئی مشکل نہیں. جی اسلام میں کیوں ہے آپ؟ اسلام میں کیوں ہوں؟ ہاں کیا وجہ ہے؟ مسلمان ہوئی ہوں, اور سب سے بڑی تو ہاں یہ وجہ ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو. مطلب صرف مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہے اس وجہ سے آپ مسلمان ہیں؟ اگر آپ کوئی ایتھیسٹ کے گھر میں پیدا ہوتی تو پھر آپ ایتھیسٹ رہتی. نہیں تو اگر میں مسلمان نہ بھی ہوں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے کسی دوسرے دھرم میں ہونا چاہیے؟ کہ اگر میں ہندو, اگر آج اسلام چھوڑ بھی دوں تو وہ کون سا دھرم ہے؟ اگر نبی پاک اچھے نہیں ہیں تو پھر وہ کون سا دھرم ہے جو میں اپناؤں؟ آپ مجھے بتا دیں. نہیں لیکن کیا پہلے آپ یہ چیز مانتی ہے کہ نبی پاک اچھے نہیں ہیں؟ آپ سے سنا ہے, آپ کی 3-4 دن سے ویڈیوز دیکھ رہی ہوں اور کسی سے نہیں سنا. ہاں تو جو ہم نے ویڈیوز میں آپ نے جو دیکھا ہے, جو دلائل رکھے گئے ادھر, ریفرنسز بتائے گئے, کیا آپ نے اس کو کراس چیک کیا؟ جی کیا ملا آپ کو ادھر؟ غلط بتایا تھا ہم نے یا صحیح بتایا تھا؟ دیکھیے میں ون سائیڈڈ بات سن کر کس طرح فیصلہ کر سکتی ہوں؟ میں نے تو ابھی ہاں آپ دونوں اسی کو وجہ بتایا سے نا, کوئی دیکھیے عالم فاطمہ, دین آپ کے ساتھ ہو جو آپ وہ بھی آپ کے ساتھ بات کرے تو پھر میں فیصلہ کروں گی نا. صرف آپ دونوں کو سن کر کیسے فیصلہ کر سکتی ہوں؟ اچھا تو آپ ایک کام کریے, نیوز نیشن پہ یا میری چینل پہ آپ کو کئی سارے ویڈیوز مل جائیں گے جہاں پہ ہم نے عالم دین لوگوں سے بھی بات کی ہے. آپ کو دیکھ لیجئے اور فیصلہ خود کر لیجئے. وہ انڈین عالم دین نہیں, ان کو نہیں سننا. اچھا انڈین عالم دین کو نہیں مانتی آپ؟ اب یہ نہیں نیا کیا چیز آ گئی بھائی, انڈین عالم دین کو نہیں مانتی؟ کچھ نہیں پتا ہوتا. ہاں تو کچھ نہیں پتا یار ہوتا. دس واز آسم. یار انڈین عالم دین, شرم سے ڈوب کے مر جاؤ, تمہاری اوقات دیکھو ذرا. یہ کہہ رہی ہے کہ انڈین عالم دین کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے. کون سے عالم دین کی بات آپ سنتی ہے؟ میں کس کو سنتی ہوں؟ ہاں یہ پاکستان میں ہے کچھ, ان کو یوٹیوب پر دیکھتی ہوں, نام؟ لیکن فالو میں کسی کو نہیں کرتی. اور پھر فائدہ فالو پھر بھی نہیں فائدہ اس کرتی ہے؟ عالم دین جس کو ہم ہرائیں گے. تم نے کہنا ہے میں اس کو فالو ہی نہیں کرتی, تو اس کو ہرا بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سنتی نہیں سب ایک کو لیکن اگر ہم کسی کو ہرا بھی دیں تو آپ نے کہنا میں تو اس کو فالو نہیں کرتی, اس کو سننے کا فائدہ کوئی نہیں, اس کو ہرا بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایوری ٹائم یو ول ہیو اے ڈفرنٹ ایکسکیوز. چاہیے آپ نا, خود کیوں نہیں پڑھتی؟ سننا آپ خود سب کو کیوں نہیں اسلام کو پڑھتی؟ چاہیے, ضروری تھوڑی کہ آپ میں اس خود کو کیوں نہیں مانوں. اسلام کو پڑھتی؟ میں جو کوشچن کر رہا ہوں اس کو سنیں, آپ چھوڑ دیں. آپ خود کیوں نہیں پڑھتی اسلام کو, بجائے اس کے کہ آپ عالم دین کریں؟ آپ خود کیوں نہیں اسلام کو پڑھتی؟ کون پڑھائے گا؟ ہاں کس سے کیا پڑھوں مطلب, اسلام؟
آپ پڑھی لکھی نہیں, آپ سے پڑھا نہیں جاتا؟ کوئی سورس بھی تو ہو نا. ہاں یہاں پر سورس قرآن ہے, حدیث ہے, تفسیر ہمارے ہے. پاکستان میں تو ہر دوسرا بندہ عالم بنا پھرتا ہے. ارے بہن فاطمہ سنیں ذرا چپ کر کے, تھوڑا سنیں تاکہ اب آپ کو پتہ لگے. میں اب آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا, آپ کو صرف ایجوکیٹ کرنے لگا ہوں. اسلام میں ہر چیز لکھی پڑھی ہے. آپ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھیں, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 4 پڑھیں, لفظ بہ لفظ ٹرانسلیشن پڑھیں, کیا مسئلہ؟ 6000 آیتیں ہیں صرف. ایک دن میں 1000 آیتیں پڑھے تو 6 دن میں ختم ہوتا ہے. ایک دن میں 100 آیتیں پڑھے تو آپ 60 دنوں میں ختم کر سکتی ہیں پورا قرآن. اتنا ایزی ہے قرآن ختم کرنا. بہت زیادہ مسئلہ ہے, اس کی تفاسیر پڑھ لیں. تفسیر بھی آن لائن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, قرآن بھی آن لائن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, حدیثیں پڑھنی ہے, حدیثیں آن لائن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. جو کچھ ہم دکھاتے ہیں جا کے ویریفائی کر لیں. آپ کو کسی عالم کی ضرورت کیوں ہے کچھ پڑھنے کے لیے؟ دیکھیں آدم بھائی میری بات سنیں, قرآن پاک ہے عربی میں. یہاں پر جو لوگ ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہیں وہ 100 ترجمے کرتے ہیں. مجھے کیا پتا کہ کون سا ترجمہ صحیح ہے. اب آپ بہن بھی جی بات آیت سنیں, ہو نا, آیت کے سنیں. سنیں, آیت کے 100 ترجمے پڑھ لیں. کسی ایک ترجمے کو تو آپ میں بھی اگر قرآن کو ثابت کرتے تو مجھے بتا دیجیے گا. حول تو 100 جب ترجمے مجھے نہیں ہیں, عربی کا میں آپ نہیں کو یہ بتا پتا دیتا تو ہوں. مجھے کیا پتا کہ اس میں کون سا ارے ترجمہ بہن صحیح ہے. سنو, ارے بہن سنو نا, یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. 100 ترجمے پڑھ بھی لو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ قرآن کے 100 ترجموں میں صرف 19-20 کا فرق ہے. رائٹ, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. 100 ترجموں میں فرق صرف 19-20 کا ہی ہے. ایک آدھی آیت آپ کو ان ترجموں کی وجہ سے اچھی بھی نظر آ جائے گی, لیکن جب آپ کانٹیکچولی پورا پڑھیں گے تو آپ کو گند ہی ملے گا. نمبر 1. نمبر 2, جنہوں نے ترجمے کیے ہیں وہ بابا جی کے ٹھلو نہیں تھے. وہ عربی کو جانتے تھے تبھی انہوں نے ترجمے کیے, ان کے ترجمے اپروو ہوئے ہیں تبھی وہ آن لائن بھی پڑھے ہوئے. سو اٹ مینس جو ترجمہ کرنے والا ہے وہ ایٹ لیسٹ عربی کو جانتا تھا. سو ونس اگین, نو میٹر ہاؤ یو لک ایٹ اٹ, اگر آپ کسی عالم کے پاس بھی جا رہی ہیں نا تو وہ بھی قرآن کا ترجمہ آپ کو اپنے مطابق ہی بتائے گا. تو آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ ایٹ لیسٹ 6 طرح کی اردو ترجمے پڑھے ہیں. آپ 6 عالموں کے اردو ترجمہ پڑھ لیں بجائے اس کے کہ اپنے محلے کے کسی عالم سے اردو ترجمہ لیں. کیا بچوں والی بات کر رہی ہے میرے ساتھ؟ آپ کو میں آپ کو 6 بندے دے رہا ہوں, آپ کہہ رہی ہیں نہیں میں نے اپنے محلے کے ایک ہی بندے سیکھنے جو میرے پاس موجود نہیں ہے. کیوں؟ ارے میں محلے میں نہیں جا رہی ہوں سیکھنے کے لیے, میں تو یوٹیوب پر دیکھتی ہوں. یہی میں بول رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ ایسے کرو, ایک دفعہ خود ویریفائی کرو تاکہ آپ کو پتہ لگے ہم صحیح بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. پڑھ صحیح ہے, کے تو ایسے ہی دیکھو, کروں گی. پڑھ کے تو اچھا آپ دیکھو. بتا دیں مجھے کس کو پڑھنا چاہیے, آپ بتا دیں. جس کو مرضی پڑھ لو, ڈاکٹر اسرار کے ترجمے کو پڑھ لو. وہ جونا گڑھی والے کو آپ کہیں گے وہ انڈیا کا تھا, چلو حالانکہ ڈاکٹر اسرار بھی انڈیا کے تھے, پاکستان میں چلے گئے تھے تو انڈیا کے ٹکڑا انڈیا توڑا میں پاکستان سے پاکستان, کوئی اور کیا. مسئلہ نہیں ہے. مجھے انڈیا پاکستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ساحل بھائی جس شو میں آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا, ان کی ارے بات کر رہی ہوں. فاطمہ آپ دنیا کا جون سا مرضی اسکالر لے ہیں, اس کی پٹائی ویسی ہی ہوگی. یہ میں آپ کو سٹیمپ کر کے لکھ کے دیتا ہوں. اگر اس کی پٹائی ویسی نہ ہوئی نا تو میں اپنا چینل بند کر دوں گا. جس کو مرضی لے آئیں جائیں, یہ بھی آپ کو چیلنج ہے. نمبر 1. نمبر 2, اٹ ڈز ناٹ میٹر. ٹھیک ہے, آپ quran.com پہ جائیں, وہاں پہ سیٹنگ میں جا کے اردو کے 2-3 ترجمے نکال لیں. جوناگڑھی کا پڑھ لیں, مادودی کا پڑھ لیں, ڈاکٹر اسرار کا پڑھ لیں, جس کا مرضی پڑھ لیں. جا کے پڑھیں, قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے اسلام میں کتنا گند لکھا ہوا ہے. اچھا پورا بھی نہ پڑھیں, آپ ایسا کریں, آپ ایک نساء ہیں, فیمیل ہیں, سورہ نساء پڑھ لیں. جائیں, زیادہ نہ پڑھیں, صرف سورہ نساء پڑھ لیں. کھلی آنکھوں سے کھلے دماغ کے ساتھ سورہ نساء پڑھ لیں. آپ جوناگڑھی کا اور مادودی کا دونوں کا ترجمہ, ایک ایک آیت کا ترجمہ کم از کم 2 بندوں کا پڑھیں اور سورہ نساء پڑھ لیں. اور وہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو پتہ لگے کہ یار عورت تو اسلام میں ایک کتی کی طرح کی اوقات بھی نہیں ہے, تو میرے پاس ضرور آئیے گا بتانے کے لیے, نہیں دیکھیں ایڈم بھائی یہاں پہ عورت کی اوقات ہے اور یہاں پہ عورت کی اوقات ہے. مجھے وہ والی 4-5-6 آیتیں ضرور دکھائیے گا لا کے. اچھا صحیح ہے. دیکھو فاطمہ صحیح ہے. جی, اگر آپ کو جو ایڈم صاحب نے جو ایڈوائس کی ہے اس پہ آپ ضرور عمل کرنا. اس کے ساتھ ساتھ آپ خود سوچو کہ اگر اتنے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اسلام پر, رسول اللہ کے کیریکٹر پر, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے اگر شروعات سے دیکھا, آپ کے پاکستانی عالم ہے یہ بھی جو جن کا میں نے ویڈیو دکھایا,
وہ خود بھی اس بات کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ رجسٹرڈ پاکستانی ہے جو کہ ایکس مسلم ہو چکے ہیں, ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. یہ رجسٹرڈ ممبرز کی بات ہے, ان رجسٹرڈ ان آفیشیل نمبر اور زیادہ ہوگا. جب یہ ساری چیزوں کو آپ سنیں گی تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سوچنا پڑے گا نا کہ بھائی ایسی کیا بات ہے جو لوگ نکل رہے ہیں, ایسی کیا بات ہے جو سوال اٹھایا جا رہا ہے. آپ کو سوچنا پڑے گا نا, آپ کو تھوڑا تو اپنا ذہن کا استعمال کرنا پڑے گا. دیکھیں ذہن کا تو استعمال کروں گی, آپ کی ویڈیوز دیکھی, اگر کچھ غلط نہ لگا تبھی تو میں آپ کے پاس بات کرنے آئی ہوں. اگر مجھے تھینک کچھ یو. غلط نہ لگتا تو پھر میں کیوں آتی یہاں پر. ایگزیکٹلی. اور دیکھیے فاطمہ جی, ہم جو بھی بتاتے ہیں ریفرنس کے ساتھ بتاتے ہیں, اسکرین پر رکھ کر سامنے بتاتے ہیں, تاکہ کسی کو اگر شک ہے ہماری بات پہ تو وہ جا کے کراس چیک کر لے. اور ادھر بتائی ہوئی ایٹ لیسٹ 95% باتیں ایزیلی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے. اگر آپ کو انٹرنیٹ کا پہ بھروسہ نہیں ہے, حالانکہ ہم موسٹلی جتنی بھی ساری چیزیں بتاتے ہیں سب مسلم ویب سائٹ سے ہی بتاتے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ کیا کر سکتی ہے, قرآن تو آپ کے پاس ہے گھر پہ ترجمے والا, ایٹ لیسٹ جو قرآن والی باتیں ہم بتاتے ہیں وہی جا کے آپ چیک کر لیں آپ کے قرآن میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اچھا صحیح ہے. فاطمہ جی, اسی بات پہ نا آپ کو ایک اور چیز دینے لگا ہوں. یہ پرائیویٹ چیٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی اس میں نے ایک لنک ڈالا, نظر آ رہا ہے؟ عربی لکھی ہوئی ہے. نہیں, میں نے ایک لنک ڈالا ہے پرائیویٹ چیٹ. پرائیویٹ چیٹ میں نے ایک لنک ڈالا ہے. یار یہ ہٹا دیں تاکہ ان کو پتہ لگے. رائٹ سائڈ پہ یا ٹاپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں. یہ اسٹریم یارڈ کے اندر ایک پرائیویٹ چیٹ کا ٹیب نظر آ رہا ہوگا آپ کو. اس کے اندر میں نے ابھی ایک لنک ڈالا, نظر آیا آپ کو؟ جی آیا؟ اس جی میں میں نے ویمن کی صرف بیسک چیزیں اسلام کی وہ ڈالی ہیں. اس کو پڑھیں, ٹھیک ہے. ایک تو سورہ نساء آپ نے کمپلیٹ پڑھنی ہے شروع سے لے کے اینڈ تک. دوسرا اس کے اندر کچھ آیتیں میں نے ڈالی ہیں اور کچھ حدیثیں ڈالی ہیں. آپ ایک دفعہ اس کو جا کے پڑھیں, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ فرائیڈے کو 7 days is more than enough to study سورہ نساء اینڈ یہ والا آرٹیکل. یہ دونوں چیزیں پڑھ کے تو نیکسٹ فرائیڈے کو آئے ہمارے پاس لازمن. میں آپ کا ویٹ کروں گا شدت سے. میں چاہوں گا کہ آپ یہ پڑھ کے اور یہ آرٹیکل پڑھ کے آئیں اور اس کو ویریفائی کر کے آئیں. 100% ویریفائی کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے میں نے جھوٹ تو نہیں لکھا اس کے اندر, میں نے کوئی ریفرنس تو نہیں غلط دے دیا اس کے اندر, میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کر دی. آپ نے 100% جو ہے نا اس کو ویریفائی کرنا ہے ایک عقاب کی نگاہ سے, کہ جو پڑھیں گے آپ نے اس کو 10 جگہوں سے ویریفائی کرنا ہے. اس کے بعد آپ نیکسٹ فرائیڈے کو ایک دفعہ پھر آئیے گا اور بتائیے گا کہ اس میں کیا غلط ہے, اور اگر کچھ غلط نہیں ہے تو پھر دیکھیے گا کیا آپ کو اسلام میں رہنا چاہیے. تو اگر وہ سب کچھ ہوا جو آپ بولتے ہو تو پھر کیا ہوگا, تو میں نان پھر مسلم آپ بن جاؤں گی. تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ نے اس کے بعد بھی اس ٹائپ کی اسٹوپڈ ایڈیاٹک کلٹ میں رہنا ہے یا اس سے باہر آنا ہے. وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا. اچھا صحیح ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مذہب میں رہتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو چینج کریں؟ ضروری ہے کہ نہیں پورا ہی مذہب بدل دیں, پورا ایمان ہی نہیں, ختم کر دیں؟ دیکھیں بات سنیں. اگر انسان کی اچھا چلے زندگی تو اس پہلے کا جواب جیتی جو ہے نا نا. ساحل بھائی بڑا اچھا دیتے ہیں. ساحل بھائی اس کا بڑا اچھا جواب دیتے ہوتے ہیں. ساحل بھائی ذرا وہ ہاں پانی والا قطرے والا جواب دیں ذرا ان کو. ایگزیکٹلی. دیکھیے فاطمہ جی, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اسلام اگر یہ قید نہیں لگاتا نا کہ میں پرفیکٹ ہوں, اور رسول اللہ اگر یہ قید نہیں لگاتے کہ اس میں سے نہ کچھ چیز نکالی جا سکتی ہے نہ کچھ چیز ایڈ کی جا سکتی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. بلکہ ایسا ہوتا تو ہم آج چینل بھی نہیں چلا رہے ہوتے, کیونکہ مسلمان جو ہے پھر اسلام کو ہی اپ گریڈ کر سکتے تھے, یا اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ چینجز لا سکتے تھے, وقت کے حساب سے چینج کر سکتے تھے. لیکن جیسے ہی یہ قید لگ جاتی ہے پرفیکٹ کی, تو اس میں سے نہ کچھ چیز آپ بدل سکتی ہے, نہ اس میں سے کوئی چیز گھٹا سکتی ہے, نہ اس میں سے کوئی چیز ایڈ کر سکتی ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. دوسری چیز کہ یہ پرفیکٹ ہونے کا جو دعویٰ ہے, اور اس میں اگر ایک بھی گندگی نکلے, ٹھیک ہے, اگر پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں ہوتا تو کوئی پرابلم نہیں, پھر تو آپ جیسا بول رہی ہے کہ رہ کے میں اپنے آپ کو سدھار لوں گی تو کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ کر کے اس کے اگر اندر گندگی ہے, اور ایک ہی گندگی کیوں نہ ہو یا 2 گندگی کیوں نہ ہو, پھر میری مثال ایک ہی ہوتی ہے کہ آپ کو اگر روح افزا میں
2 قطرہ پیشاب کا ملا کے دیا جائے تو کیا آپ وہ روح افزا پیئیں گی؟ The answer is no, Fatima. Come on, just say no. فاطمہ جی دیکھیں بات سنیں, ہم جو مسلمان ہیں نا, ضروری نہیں ہے میں اپنی بات کروں, میں دوسروں کی بات نہیں کروں گی کہ ہم ہر نہیں، پہلے معاملے میرے میں سوال کا جواب تو آپ دے کو دو. پھر سے بیٹھ جائے, سنو نا یا ہر فاطمہ جی، معاملے میں دیکھیں گے اللہ کیا کہہ رہا ہے. فاطمہ جی انسان کی پہلے طرف سے کچھ نظریات فاطمہ ہوتے ہیں جی نا, اگر میں آنےسٹ ہوں تو اس وجہ سے آنےسٹ ہوں کہ فاطمہ صرف جی مسلمان ہوں تو آنےسٹ ہوں. میری انسان آواز کے آ رہی نہیں ہے آپ کو؟ نہیں, ایز اے مسلمان آپ کو آنےسٹ نہیں رہنا, پلیز فاطمہ, ایز اے مسلمان آپ کو آنےسٹ نہیں رہنا, ڈونٹ سے دیٹ. ایز اے مسلمان آپ کو آنےسٹ رہنا ہی نہیں ہے. کس نے کہا ایز اے مسلمان آپ کو آنےسٹ رہنا ہے؟ میں نے اس کے اوپر ایک نہیں 10,000 ویڈیوز بنائی ہیں. یو آر آنےسٹ بیکاز یو آر ان اے سوسائٹی, ان اے کلچر جو کہ آپ کو تبلیغ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے کہ آپ نے آنےسٹ رہنا ہے. بٹ ایز اے مسلم یو آر ناٹ سپوز ٹو بی آنےسٹ, اسپیشلی ٹو دا نان مسلمس. آپ کو تو اپنے شوہر کے ساتھ آنےسٹ نہیں رہنا. حدیث مبارکہ, صحیح حدیث مبارکہ ایک نہیں 10 ہے کہ وہ جھوٹ ہی نہیں ہوتا جو ایک سپاؤس اپنی سپاؤس کے ساتھ بولتا ہے, یعنی کہ ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اور ایک بیوی اپنے خاوند کے ساتھ. تو آپ کو کس نے کہا آپ کو آنےسٹ رہنا ہے؟ بائی ڈیفالٹ اسلام آپ کو ڈس آنےسٹی اور لائنگ کی تبلیغ کرتا ہے, تعلیم دیتا ہے. لیکن آپ نے پھر بھی ساحل بھائی کا جواب نہیں دیا, پہلے اس کا جواب دیں پھر آگے کریں. جو ساحل بھائی نے آپ سے کوشچن کیا ہے اس کا جواب دے دیں میں نے پہلے. کہا آنےسٹ ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, انسان کی اندر کی اپنی بھی صفات ہوتی ہیں, چاہے وہ کسی ایگزیکٹلی بھی وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ آنےسٹ, بات سنو کر رہی ہیں. اچھا فاطمہ جی آپ رکتی کیوں نہیں ہے, تھوڑا سن تو لو نا بات. نہیں, انہوں آپ نے نے بات بھی سمجھانا. ہاں میں اسی, آپ نے بہت مست بات کہی ہے ابھی, اور ہم بھی آپ کو وہی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ کے منہ سے نکل گئی. آپ نے ابھی یہ کہا نا کہ آنےسٹ ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, یہ ابھی آپ نے کہا یا نہیں کہا؟ اندر کی صفات انسان کی ہوتی ہیں اپنی ایگزیکٹلی, یعنی انسانیت جو ہے وہ بہتر پہلی چیز ہے نا. ہاں, چھوٹی موٹی بات پر ہم لوگ مطلب کہ ہر بات میں قرآن پاک کھول کر تھوڑی دیکھتے ہیں, عربی تو ہمیں آتی بھی نہیں ہے, اپنی صفات بھی تو ہوتی ہے نا کہ انسان تو جھوٹا ہے, مطلب سچا ہے. ایگزیکٹلی میں بھی وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسانیت ہونے کے لیے آپ کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے نا, اسلام میں رہنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو چھوڑ کر بھی آپ ایک اچھی انسان رہ سکتی ہے. چھوڑ کر, ہاں چھوڑ کر آپ ایک اچھی انسان رہ سکتی ہے. دیکھیں فاطمہ, آپ کو ایک آسان بات بتاتا ہوں. آپ دیکھیں آپ اسلام میں کیوں رہ رہی ہیں؟ جنت اور جہنم کے خوف سے, رائٹ؟ اور کیا خوف ہے آپ کو اس کے علاوہ؟ نہیں, اللہ کا ڈر ہے نا, مطلب وہی نا, عذاب کا ڈر. اللہ کا ڈر جنت اور جہنم کا ہی ہے نا, اور کیا؟ اللہ خود تو آ کے نہیں مارے گا نا, نہیں, قیامت کے جنت بعد ہی میں مارے گا آپ کو. ایگزیکٹلی, جہنم کا ڈر ہے. سنیں اس بات کو غور سے, بڑے آرام سے. اگر آپ, جو کہ آپ ابھی کہہ رہی ہیں, جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں, اسلام کی روح سے آپ ایک منافق ہیں, ٹھیک ہے؟ چونکہ آپ اسلام کی روح سے منافق ہیں تو اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. یعنی وہ مسلمان جو کہ صرف منہ سے مسلمان ہیں, اپنے کاموں اور اپنے اعمال سے مسلمان نہیں ہیں, وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. مینز اس کی وہ لکڑیاں ہوں گے جو جلیں گی, جس پر نون مسلم کافر مرتد جلیں گے. سو اگر آپ کو اللہ کا خوف ہے جس کی وجہ سے آپ اسلام میں رہ رہی ہیں, تو بات یہ ہے کہ یہ منافقت والا اسلام جو ہے اس کی وجہ سے آپ ہماری والی جگہ پہ ہی ہوں گی. سو وائی ڈو یو وانٹ ٹو فیئر جہنم اس طریقے سے, جس میں آپ اسلام کو پورا بھی نہ کریں, صرف نام کی مسلمان رہیں اور مانے بھی نہ اس کو, تو پھر تو آپ جا ہی ہماری والی جگہ پہ رہی ہیں, جہنم. تو ڈر تو آپ کا جس وجہ سے ہے, وہ ڈر تو پھر بھی ختم نہ ہوا, جلیں گی تو پھر بھی آپ جہنم میں. سو اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ اسلام صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ بھی صحیح نہیں ہے. اگر اللہ کی اس دنیا کی باتیں صحیح نہیں ہے تو آخرت والی بات صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اسلام سے باہر آ جاؤ. لیکن اگر منافقت کی زندگی گزارنی ہے تو پھر اللہ سے زیادہ ڈرو. اگر اللہ سے ڈر کے منافقت کی زندگی گزار رہی ہو تو اللہ سے زیادہ ڈرو. کیوں؟ کیونکہ منافق ہونے کی وجہ سے آپ ہمارے سے بھی بری جگہ پہ ہوگی. الحمدللہ. اور دوسری بات, مجھے ایک بات بتاؤ فاطمہ جی, اگر آپ کے گھر میں گندگی ہے, آپ جس گھر میں رہ رہی ہے اس میں گندگی پوری بھری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو نہیں, گندگی کی مثال کے بجائے میں یہ مثال دوں گا کہ آپ کے, ہاں آپ کے گھر میں اگر آگ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے,
تو آپ کیا کریں گی؟ خود کو بچاؤں گی، آگ سے خود کو بچاؤں گی. بہترین، یعنی گھر گھر سے سے باہر باہر نکلیں گی، نکلو رائٹ؟ گے نا. لیکن اب تک میں مسلمان ہوں تو ہاں ہاں، اب تک سوال ہے، کا جواب ٹھیک دیں. ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے گھر میں ایسی آگ لگی ہے جو بجھائی نہیں جا سکتی تو آپ کیا کریں گی سب سے پہلے؟ آپ میری پہلی بات سنیں گے؟ میں نے دیکھیے اپنی آپ زندگی اس وجہ سے فاطمہ جی، آپ 2 سوال میں نے کیا، آپ نے دونوں کے جواب نہیں دیا، اور اس کی وجہ مجھے یہی لگ رہی ہے کہ آگ سے باہر آپ نکلوں گی، سمجھ کے بھی سمجھنا نہیں چاہ رہی ہے. آگ سے باہر نکلوں گی، ظاہر سی بات ہے، جہاں گندگی ہے، جہاں آگ ہے، خود کو بچاؤں گی. ایگزیکٹلی. تو آپ نے سب سے سنو نا ہاں جی، میری بات. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مثال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس اسلام میں ہے اس میں گندگی ہے، اس میں آگ ہے، اور یہ انسانیت کو جلا دیتی ہے. اب ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے نا، تو آپ کا ابھی فرض یہ بنتا ہے، اور اگر واقعی میں آپ سمجھدار ہے، کہ پہلے جا کے چیک کرے کہ واقعی میں آگ لگی ہوئی ہے یا کہ صرف یہ ایک پرینک کال کیا گیا تھا آپ کو کہ بھائی نہیں یہاں پہ بوم رکھا ہوا ہے. کیا واقعی میں بوم رکھا ہوا ہے؟ کیا واقعی میں آگ لگی ہوئی ہے؟ پہلے آپ تحقیق کر لیں، اور اگر واقعی میں لگی ہوئی آگ پھر تو آپ کو نکلنا پڑے گا. اب یہ آپ کے اوپر ہے، اس میں اندر رہ کے جلنا ہے، پھٹنا ہے، یا اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے باہر نکلنا ہے. اٹس اپ ٹو یو. جی بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. لیکن مجھے آپ سے ٹھیک ہے، کچھ بات تھی، سن رہے ہیں آپ اور مجھے؟ کرنی ہے؟ ہاں ہاں سن رہا ہوں، اور کرنی ہے آپ کو بات ابھی؟ جی جی، تھوڑی سی بات کر رہی تھی. ٹھیک ہے، گو اہیڈ. مسلمان ہوتے ہوئے میں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ خود کے ساتھ غلط ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. جیسے میرے ابو بہت اچھے تھے، میری امی بہت اچھی ہیں، صحیح ہے. ان سب چیزوں کو جانچنے کے لیے اپنے ساتھ بھی اپنے ماحول میں، اب دیکھ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گندگی اور یہ، لیکن میں نے جو اسلام میں چلے اگر ہے بھی ہے، میں اس کو پڑھوں گی کہ تو یہ پھر غلط ہے. آپ کے امی اور اگر ہم ابو نے بھی اللہ کے مطابق جہنم میں جائیں گے بہن. پھر آپ کے امی اور ابو بھی اللہ کے مطابق جہنم میں جائیں گے، وہ منافق تھے. امی ابو نے مجھے تو کبھی سختی نہیں کی نا کہ قرآن پاک میں یہ ایسے لکھا ہے تو آپ ایسا کریں. ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں. اس حساب سے آپ کے امی اور ابو اللہ کے قرآن کے مطابق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ منافق ہیں. کیونکہ ان کو آپ کو سختی کرنی چاہیے تھی. جب آپ 6 برس کی ہوئی تھی اور نماز نہیں پڑھ رہی تھی تو آپ کو سختی کرنی چاہیے تھی. جب آپ 9 برس کی ہوئی تھی تو آپ کو مارنا چاہیے تھا. جب آپ 9 برس کی ہوگی تھی تو اس وقت آپ کے لیے مرد ڈھونڈنا چاہیے تھا. 18 برس سے پہلے میکسیمم ان کو آپ کی شادی کر دینی چاہیے تھی. 9 برس کی عمر میں آپ کو پردہ کروانا چاہیے تھا. سن لیں بہن، سن لیں. 9 برس کی عمر میں آپ کو پردہ کروانا چاہیے تھا. 9 برس کے بعد آپ مردوں سے اگر بات کرتی، کسی بھی مرد سے، غیر مرد سے، تو آپ کو ان کو منع کرنا چاہیے تھا. اور اگر نہیں بات آتی تو آپ کو کمرے میں بند کر دینا چاہیے تھا. These are the basic تعلیمات of Quran, not even حدیث. Now اگر آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا، ہاں چند ایک حدیث ہے، سوری 9 سال والا حدیث ہے کہ حدیث 9 سال کے اندر اس کو بچے کو پڑھانا ہے اور نماز پڑھانی ورنہ مارنا ہے، حدیث ہے، سوری مائی بیڈ، لیٹ می فکس دیٹ. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس نے یہ نہیں کیا تو وہ بھی منافقت کی ایک برانچ پہ تھے. اور قرآن کے مطابق، سورہ توبہ کے مطابق، منافق لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو اگر اللہ اور اسلام صحیح ہے اور آپ اللہ سے ڈر رہی ہیں اور اسلام اس لیے قبول کر رہی ہیں، تو الحمدللہ آپ کے پیرنٹس بھی جہنم میں ہیں اور آپ بھی جہنم میں ان کے ساتھ جائیں گے، ورنہ اللہ ستے نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں اور ایک پوائنٹ ایڈم صاحب ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ ان کے سمجھ میں اور اچھے سے آ جائے. اچھا، ایک عابدہ رشید کر کے جڑی تھی، وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی. عابدہ رشید جی اگر آپ سن رہی ہے تو پھر سے جوائن کر لے. اور نان مومن کوئی بھی ہوگا، یہ راکیش بھائی کیوں جوائن کر رہے ہو یار؟ تم لوگ اسٹوڈیو بلاک کر دیتے ہو، کوئی ہاں مومن کو آنے کا ان کو جگہ نہیں ملے گی یار. سہیل پہ ٹائم ویسٹ مت نہ کریں. کرو ایسا. 8700 پیپل ہمیں سن رہے ہیں. لیٹس فکس دس لیڈی فرسٹ اینڈ دین ویل کنٹینیو. اوکے 8700 لوگ بڑے عرصے بعد دوبارہ سے اکٹھے ہوئے ہیں آج، اینڈ وی ہاں آر گوئنگ گڈ. سو لیٹس گیو مور اینڈ مور انفارمیشن ٹو دی آڈینس اینڈ ٹو دس لیڈی. ہاں. اچھا، آپ نے جو یہ کہا نا اس کا ایک جواب تو ایڈم صاحب نے آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے. دوسری بات، اگر آپ کے گھر والے اچھے بھی ہے مسلمان ہوتے ہوئے، جو کہ انہوں نے صحیح سے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ جس آئیڈیالوجی کو آپ فالو کر رہی ہے اسی کے ماننے والے لوگ
पूरी दुनिया में आतंक मचा के रखे हैं, पूरी दुनिया का सत्यानाश करके रखे हैं। आपको मालूम है कि चूंकि रसूलुल्लाह ने 6 साल की बच्ची से शादी की थी और 9 साल में उनके साथ हजरत आयशा के साथ सेक्स किया था, उसी को एग्जाम्पल बनाते हुए या रोल मॉडल समझते हुए अफगानिस्तान में और कई जगह पे बूढ़े हजरात जो है, हाँ पाकिस्तान भी ले लो, पाकिस्तानी है, इनको पता है सिंध में क्या होता है एग्जैक्टली। तो हाँ, तो फातिमा जी उसी को एग्जाम्पल बनाते हुए बूढ़े हजरात जो है वो बच्चियों के साथ, कुंवारी यानी छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 9 साल की बच्चियों के साथ शादी करते हैं, और उनमें से कई सारी जो बच्चियां हैं फर्स्ट नाइट में ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग दे डाई, या वो मेंटल ट्रॉमा उनको होता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि हमारे नबी की सुन्नत है, ये हमारे नबी ने अलाउ किया, आप कैसे हमको मना कर सकते हैं। तो आपके घर में बुरा नहीं हुआ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये मजहब सही हो गया। इसको मानने वाले दूसरों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। तो आप जैसे लोग इस गंदगी को समझ के बाहर जब तक नहीं आएंगे और दुनिया को बताएंगे नहीं कि इसमें क्या गंदगी है, ये दुनिया एक बेहतर प्लेस, एक बेहतर जगह कैसे बनेगी। आप सोचो, मैं और एक स्टेप आगे बढ़ता हूं। मैं चूंकि मैं सारे मुसलमानों से माफी मांगता हूं इस चीज के लिए, क्योंकि हर बार मैं बहुत पर्सनल एग्जांपल पे आ जाता हूं, लेकिन मुझे देना पड़ता है। चूंकि आप कह रही कि आपके साथ नहीं हुआ, मुझे बताइए कि कल की तारीख में आपको ऐसा शौहर मिले, ठीक है, जो आपसे शादी करने के बाद उसका ईमान एकदम पक्का है, वो आपको मारता है, आप उसको पूछती है क्यों मार रहा है, तो कहता है कि अल्लाह जो है मुझे इस बात की इजाजत देता है, सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 24 ना एडम साहब, 34 में इजाजत देता है कि अगर उसे खदशा है कि आप कुछ गलत काम कर रही है तो वो आपको मार सकता है। इसके अलावा आपका शौहर जो है वो दूसरी तीसरी चौथी आपके लिए सौतन लेके आ जाता है, आप कहती है कि मेरी इजाजत के बिना या आपने दूसरी बीवी क्यों करके लाई, तो कहता है कि इस्लाम मुझे इस बात की इजाजत देता है, आप कोई नहीं होती मुझे मना करने की। अगर और कुरान ऐसा तो स्टार्ट ही 2 से होता है कुरान तो स्टार्ट ही इनमें से 2 2 3 3 और 4 4 से शादी कर लो, और अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो एक से करो। तो आप सोचो कि ऐसा अगर आपको मुसलमान मर्द मिल जाए जी, कुरान पाक में ये भी तो है ना कि तुम्हारे लिए एक ही बीवी बेहतर है, लेकिन अगर तुम इंसाफ कर सकते हो तो 2 करो। यही बात आप लोगों को गलत बताई गई है। कुरान में है तुम इनमें से 2 2 3 3 4 4 के साथ शादी कर लो, लेकिन अगर तुम उनकी सारा कुछ नहीं कर सकते तो एक से कर लो। यही तो मैं कह रहा हूँ, कुरान में स्टार्ट ही 2 2 से, एक से स्टार्ट नहीं है। ये आपने क्या किया यार, मेरा फीडबैक आना शुरू हो गया। फातिमा जी कुछ तो सेटिंग चेंज किया क्या आपने? नहीं, कॉल आ रही थी वो डिस्कनेक्ट किए भाई की, बस डिस्कनेक्ट कर दिया, बेहतरीन। अच्छा एडम साहब, इस आयत में भी, अरे यार क्या मामला हो गया, हो गया। अच्छा मैं म्यूट करता हूँ इनको, फिर हम अपनी बात रखते हैं, रुक जाओ। बहन आप जरा अपना जो भी आपने किया था ना उसको वापस करें, फीडबैक आना शुरू हो गया। हाँ, और मीनवाइल फातिमा जी आप बोलो कि